اللہ الرحمن الرحیم ممکن نہیں چمن میں دونوں کی ضد ہو پوری، ممکن نہیں چمن میں دونوں کی ضد ہو پوری، یا بجلیاں رہیں گی یا آشیاں رہے گا۔ دہشت گردی کی لعنت میں دوبارہ سے اضافہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ آج بھی بنوں میں ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ دہشت گردوں نے بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اینٹ ماری ہے ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے آفیسر کو، اور کسی پولیس والے کو بھی اور فوجی کو بھی، اور کچھ دن پہلے سے لگاتار اب یہ اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور لکی مروت کے تھانہ پرگئی پر 12 دہشت گردوں کے حملے سے اور اس کے ساتھ فائرنگ کے معاملے میں 4 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی ہو گئے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق بنوں میں زیر حراست دہشت گردوں نے محکمہ CTD کی امانت پر قبضہ کرتے ہوئے تفتیش کاروں کو یہ مار بنا کر اپنی باحفاظت افغانستان منتقلی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح کی طرف دہشت گردی کے اس نیٹ ورک کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس سے 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس اور سیکورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئیں، اور یرغمال جو افراد تھے ان کو چھڑانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یہ دونوں واقعات صوبے میں دہشت گردی میں اضافے اور حکومتی ریٹ کو کھلم کھلا چیلنج کرنے کی گنٹی ہے، اور اوپر سے آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لکی مروت کے واقعہ میں ان کا انتظام و انصرام بس سوالیہ نشان ہے۔ دہشت گردی کی اس نئی لہر نے خیبر پختونخوا کے عوام میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ مسلح گروپ صوبے میں آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پولیس اہلکار ان کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں صرف پاکستان آرمی ہے جو اس معاملے کو حل کر پا رہی ہے، اور رنگی کی بات ہے کہ وہاں کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کی حکومت ہے۔ دہشت گردوں نے ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں، خودکش حملوں اور بھتہ لینے کے لیے دھمکی آمیز ٹیلی فون کالوں کا سلسلہ بھی اپنا رکھا ہے۔ یہ ساری صورتحال صوبے میں امن اور امان کو سبوتاژ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایسے میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، یا ایسے میں اس صوبے کی اسمبلی کیسے توڑی جائے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے کسی بھی محب لیڈر کے لیے، جو اپنی حکومت جانے پر اتنا انگشت بداں ہے، اتنا پریشان ہے کہ وہ کہتا ہے باقی حکومتوں بھی ختم ہو جائیں، دوبارہ الیکشن ہو، میں دوبارہ پرائم منسٹر بنوں ایک بار۔ اب اس ساری صورتحال سے پاک فوج کے کیے جانے والے ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشن بھی غیر مؤثر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ کیا تھا اس ان عظیم کاموں کی وجہ سے جو گند صاف کیا گیا اس علاقے سے وہ دوبارہ سے اٹھ رہا ہے۔ بلوچستان کے شہر چمن پر گزشتہ دنوں کی جانے والی افغان فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کا عمل بھی خیبر پختونخوا میں رہتے ہوئے دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کے رشتوں کو پامال کرنے کی خاطر کوئی بھی رنگ پنگا کر سکتے ہیں، کوئی ایک نیا انیشیٹو لے سکتے ہیں، اور یہ کسی ملک کے کسی اور جگہ پر بھی دھماکہ کر سکتے ہیں، جو کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نئی صورتحال پیدا ہو، صوبائی اور وفاقی حکومت کو بلا تاخیر مشترکہ لائے عمل طے کرنا چاہیے۔ لیکن جب سیاست ہی اتنی بنی ہوئی ہے کہ ملک کے بارے میں سوچنے کی ایک پارٹی جس کی 4 جگہوں پر حکومت ہے، اس کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے چیئرمین کو صرف یہ غرض ہے کہ نئے انتخابات ہوں، میں پرائم منسٹر ایک بار بن جاؤں، میں پرائم منسٹر بن جاؤں۔ اس طرح سے ملک نہیں چلتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو خاص کر اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ۔ اور دوسرا یہ جو صوبہ ہے، عقیل یوسف زئی نے آج سے 2 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے اسے صاف لکھا تھا کہ میں KPK کو اگلے 2 سال کے دوران ٹوٹل ملٹرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں، انریسٹ میں دیکھ رہا ہوں، دوبارہ سے اس میں جنگ و جدل دیکھ رہا ہوں، دہشت گردی کے پے در پے واقعات دیکھ رہا ہوں، اور وہ حقیقت میں یہ بات ثابت بھی ہوگی۔ رات کو وہ احمد میر کے پروگرام میں آ کر انہوں نے گفتگو بھی کی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر اس صوبے کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے یا انریسٹ پیدا کر دیا جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا کیا بنے گا۔ اور پہلے سے جب آج سے 9 سال پہلے، 9.5 سال تقریباً پہلے، 9.25 سال پہلے خان صاحب جب آپ نے یہ صوبہ لیا تھا، تو اس کی جو قرض کی
लिमिट 17 अरब रुपए का ये सूबा मकरूज था जब आपने लिया था, आज ये 17 अरब रुपया प्लस में होना चाहिए 9 साल गुजरने के बाद। लेकिन खान साहब ये सूबा जो है वो 887 अरब। ये हुआ कि आपने इस सूबे में क्या किया, आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आपने कौन से कॉलेजेस बनाए, आपने कौन से मेडिकल कॉलेजेस बनाए, आपने कौन सी नई कोई पुलिस यानी भर्ती कर ली, कोई मॉडल पुलिस, कोई मॉडल थाने, कोई नई चीज़, कोई तब्दीली, जिसका तब्दीली का नाम है। अब नया चोरन आप भेजना शुरू हो गए हैं जी कि अब मैं आज़ादी दिलाऊंगा। आज़ादी पहले KPK को दिला दिया। हाल है कि आम बंदे की मौजूदगी महफूज नहीं है, दहशतगर्द सरेआम दन दनाते फिर रहे हैं। आपको में जो आपके मुतलका था ही नहीं, पहले ही नहीं था, वो आपको वैसे ही उठा के लाद कर दे दिया गया था। खान साहब वो सूबा आपको मुतलका था ही नहीं, आप KPK के सूबे के मुतलक आदमी है, बाकी नहीं है, आपका शुबा आपका नहीं है। पहले आपने इसको उस्मान बुज़दार के हवाले किया, अब आपने इसको एक और इस उस्मान बुज़दार प्लस के हवाले किया, वसीम अकरम प्लस के हवाले किया। उसने भी क्या कर लिया, जो लाहौर के अंदर अस्पताल हैं वहाँ जो गंदगी के ढेर हैं उससे साबित हो रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने भी अपने जो उनका काम था मेन, जिस काम के लिए वो आए थे कि डिवीजन गुजरात बना के उसके अंदर 4 ज़िले शामिल करके गुजरांवाला को तोड़ के, तो वो ये चाह रहे थे कि मैं यहाँ अपना कब्जा जमा लूँ, यहाँ 10, 15, 20 सीटें जो हैं उनको पकड़ लूँ और अपना कब्जा जमा लूँ। इसके लिए वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। 10 अरब रुपया तो कुछ भी नहीं, 500 अरब रुपया उन्होंने जो है इस जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए मनसूबे शुरू किए हुए हैं। सीधा सीधा इस इलाके को खरीदना चाहते हैं वो, लेकिन कुदरत की जो लाठी है वो बेआवाज़ है। अगर आपको मुल्क के किसी इशू से गर्ज है, ना आपको सैलाब से गर्ज है, ना ही दहशतगर्दी से आपको गर्ज है, आपको गर्ज है तो शरीफ खानदान से है कि वो करप्ट हैं, वो झूठ हैं, वो मैं सही हूँ, मुझसे कोई बात ना पूछे, मुझे दोबारा हुक्मरान बना दो वरना इस मुल्क पर आटम बम मार दो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।